أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدر جلسہ اور یہاں پر موجود میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ایک اہم موضوع رجوع الی القرآن کے عنوان پر ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اس عنوان پر مذاکرے کے لیے، اس عنوان کے سلسلے میں اپنے اندر تجدید پیدا کرنے کے لیے اس وقت جمع ہیں. ابھی ہم سے پہلے مولانا جعفر صاحب فقی ندوی نے بڑی تفصیل سے قرآن مجید کا تعارف کروایا اور قرآن کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس پر بھی روشنی ڈالی. افسوس ہمیں یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ جس قوم کے لیے ہدایت اور رہبری کے لیے قرآن مجید دیا گیا، اس قوم کو قرآن مجید کے سلسلے میں بیدار کرنا پڑ رہا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید ہماری رہبری کے لیے آیا، ہماری حفاظت، ہماری ترقی، ہماری زندگی، ہماری پہچان اور ہماری بقا یہ قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی. اگر قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں رہا، قرآن مجید سے ہم جڑ کر نہ رہے، پھر ہم اپنے تشقق کے ساتھ اور امت مسلمہ ہونے کے تشخص کے ساتھ ہم اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکتے. جیسے عام قومیں جن کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے، جن کے پاس رہبری کے لیے کوئی سچی اور صحیح کتاب نہیں ہے، ان قوموں کی طرح ہماری بھی حالت ہو جائے گی. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن مجید سے تعلق کے کمزور ہونے کی بنیاد پر عملی اعتبار سے امت مسلمہ اور دوسری امتوں کے اندر زیادہ فرق باقی نہیں رہا. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے جو تعلق ہمارا عملاً ہونا چاہیے تھا، وہ تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے. قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی شامل ہے، قرآن مجید کو یاد کرنا بھی شامل ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بھی شامل ہے، قرآن مجید پر غور کرنا بھی شامل ہے، اور قرآن مجید پر عمل کرنا بھی شامل ہے، اور قرآن مجید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی شامل ہے. ان ساری چیزوں کے مجموعے کو قرآن مجید سے جوڑنا، ان ساری چیزوں سے ملت کو جوڑنا، اور ان ساری چیزوں کے سلسلے میں ملت کی کیا ذمہ داری ہے، وقت کے کیا تقاضے ہیں، ان ساری چیزوں سے معلومات حاصل کرنا، کروانا، یہ ساری چیزیں رجوع الی القرآن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. قرآن مجید کے سلسلے میں خود قرآن مجید نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جو عقل مند ہے. اولو الالباب کہتے ہیں ایسی عقل رکھنے والے جن کی عقلوں میں شک اور شبہ باقی نہ رہے، دین کے سلسلے میں، دینی تعلیمات کے سلسلے میں،
قرآن کے سلسلے میں، قرآن کے پیغام کے سلسلے میں ان کے ذہن و دماغ میں کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے، ایسے لوگوں کو اولو الالباب کہتے ہیں، لب مغز کو کہتے ہیں، خالص چیز کو کہتے ہیں۔ تو ایسی عقل جو ہر شک اور شبے سے خالی ہو، ایسی عقل والے اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اس سے خود یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر آدمی شک اور شبے کو سامنے رکھ کر قرآن مجید پر غور کرے گا تو پھر وہ قرآن مجید سے صحیح طور پر فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کے بارے میں کہا ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے قرآن مجید میں ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ہدی للمتقین کا، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، گناہوں سے جو لوگ بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے جو بچتے ہیں، ان لوگوں کو قرآن کی تعلیمات سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے تعلق سے سب سے پہلی جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، قرآن مجید کی سچائی پر، قرآن مجید میں جو پیغام دیا گیا ہے اس کی سچائی پر، اور اس میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے، اس پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اس پر ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے، تب ہم قرآن مجید سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری چیز، قرآن مجید سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے، قرآن مجید سے ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر تقوی والی صفات ہوں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ انسان اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تقوی کا مطلب ہی بچنا، پرہیزگاری والی زندگی، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اگر ہماری زندگی گزرے گی تب ہم قرآن کے پیغام سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ورنہ قرآن کا مطالعہ تو ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے، قرآن کا مطالعہ عیسائی اور یہودی بھی کرتے ہیں، مستشرق بھی کرتے ہیں، بلکہ قرآن پر بہت سارا کام غیر مسلموں نے کیا ہے۔ قرآن کی فہرست تیار کی، احادیث کی فہرست تیار کی غیر مسلموں نے، قرآن پر کتابیں لکھی غیر مسلموں نے، لیکن اتنی ساری معلومات کے حاصل ہونے کے باوجود قرآن والی زندگی ان کے دلوں میں نہیں اتر سکی، قرآن والی زندگی کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا دل بند تھا، دروازہ بند ہو، برتن بند ہو، اوپر سے آپ جتنا پانی اس کے اندر ڈالیں گے، جتنا تیل اس کے اندر ڈالیں گے، برتن کے اندر کچھ جائے گا نہیں۔ ایسے ہی دل بند کر کے ہدایت مقصود نہ ہو، خالی معلومات مقصود ہو، اس کے لیے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ممکن ہے کچھ معلومات ہمیں حاصل ہوگی، لیکن ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے قرآن کے مطالعے کے لیے، قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی اور پاکیزگی کی زندگی بھی آ جائے، ہم گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، بے ادبی سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن کا جو مقصد ہے، قرآن کی جو روح ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، ہم اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دوسری بات قرآن مجید کے متعلق، قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ ایک تو ایمان، یقین، دوسرے قرآن کا حق کیا ہے؟ تلاوت کرنا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو مقاصد بتائے گی، اس میں ایک مقصد قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوا اسی طرح سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے سیکھتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین جس طرح سے آپ کو پڑھاتے تھے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پھر اپنے ساتھیوں کو بھی سناتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں جو لوگ تھے عربی زبان کے ایک سے بڑے ماہر تھے، لیکن قرآن سینہ بسینہ نقل ہوتے ہوئے آیا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تلاوت سیکھی، کیسے پڑھتے ہیں، کس لفظ کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ دوسرے قبائل بھی تھے عربوں میں، پڑھنے میں ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے کی زبان کے سارے الفاظ قبول نہیں کر سکتا۔ اب اردو ہے، بمبئی کی اردو الگ، حیدرآباد کی اردو الگ، لکھنؤ کی اردو الگ، اور ایسے ہی دلی کی اردو الگ، الفاظ بڑے فرق والے ہوتے ہیں، ہر لفظ دوسرے علاقے والا ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا۔ بہت سارے قبائل تھے، اس میں الگ الگ زبان بولی جاتی تھی۔ قریش کی جو لغت تھی، قریش کی جو زبان تھی وہ مرکزی زبان تھی، لیکن سارے لوگ اس کو پوری طرح سے بول نہیں پاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جب رجوع کیا حضرت جبرائیل کے ذریعے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 احرف 7 طرح سے پڑھنے کی اجازت دی گئی، رعایت کرتے ہوئے 7 بڑی بڑی جو زبانیں تھیں اس کے مطابق قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی اجازت دی گئی، جب تک کہ معنی کے اندر تبدیلی نہ آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات سکھاتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے تھے، تو ایک صحابی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سن کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ الگ طرح سے پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت سکھائی تھی اور وہ جو تلاوت کر رہے تھے جس انداز سے، دونوں میں فرق تھا۔ تو نماز جیسے ہی ہوئی حضرت عمر نے گریبان پکڑا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ غلط قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا سنائیے۔ انہوں نے سنایا، اللہ کے رسول نے کہا صحیح ہے۔ حضرت عمر حیرت میں پڑ گئے، حضرت عمر سے کہا آپ سنائیے، انہوں نے کہا صحیح ہے۔ پھر کہا کہ قرآن مجید 7 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، تو اسی انداز میں جو پڑھے گا وہ صحیح ہے۔ تو مطلب یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کس طرح سے کی جائے، اس کے الفاظ کو کیسے ادا کیے جائیں، اس کا بھی سیکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی رجوع الی القرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو آج قرآن مجید پڑھتے ہیں، انگریزی بولنا ہے، عربی بولنا ہے، تو اس کے لیے الگ الگ کوچنگ کورس کرتے ہیں تاکہ تلفظ صحیح ہو جائے۔ لیکن قرآن مجید اللہ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس کے بھی پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں فرمایا کہ تغنوا بالقرآن، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھو، اچھے سے اچھے انداز میں پڑھو۔ بلکہ یہاں تک یہ حدیث میں فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ سب سے توجہ سے اس نبی کی تلاوت کو سنتے ہیں جو اچھی آواز میں، اچھے انداز سے قرآن پڑھتا ہے۔ تو قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا، اچھے لہجے میں پڑھنا، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اچھی آواز سے پڑھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہونے کی دلیل ہے، ورنہ ہم ایسے ہی کیف متفق پڑھیں گے، نہ لہجہ صحیح، نہ تلفظ صحیح، نہ مخارج صحیح، تو یہ قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ دوسرا تعلق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت الفاظ، مخارج، تجوید کے ساتھ صحیح طور پر، صحیح لب و لہجے کے ساتھ اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز قرآن مجید کو یاد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن مجید یاد بھی کرواتے تھے، بلکہ حدیث بعض روایتوں میں نقل کیا گیا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا، لوگ اس کی طرف بڑی اونچی نظر سے دیکھتے تھے، یہ بڑا آدمی ہے، اس کو قرآن زیادہ یاد ہے، اور نماز میں بھی اسی کو آگے بڑھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودگی میں جب مدینے میں وہ چلے گئے تو سالم مولا ابو حذیفہ ایک نوجوان تھے جو غلام تھے، لیکن ان کو قرآن سے زیادہ یاد تھا، امامت ان سے کروائی جاتی تھی۔ حضرت عمر موجود ہوتے تھے، تلاوت ان کی اتنی اچھی تھی، قرآن زیادہ یاد تھا، تو ان کو فضیلت اور برتری امامت میں بھی ملتی تھی۔ تو اس لیے قرآن کو یاد بھی کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہم یاد کر سکتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے ہم یاد کریں، بلکہ یاد کرتے کرتے ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ حفاظ کے ساتھ ہمارا حشر بھی کر سکتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے یہاں خاص طور پر قرآن مجید کے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں۔ 5-6 برس کی بچیوں سے لے کر 55-60 برس کے بوڑھے تک قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک حق ہے۔
ایسی چوتھی چیز قرآن مجید کو سمجھنا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنی بل بوتے پر سمجھنا اور غور کرنا، اس میں آدمی ٹھوکر زیادہ کھا سکتا ہے۔ حالانکہ صحابہ دیکھیے، جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، جو صحابہ تھے اس زمانے میں عربی زبان کے بڑے ماہر تھے۔ وہ جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس ماحول سے واقف تھے۔ قرآن مجید میں جو الفاظ بیان کیے جا رہے تھے ان الفاظ سے بھی وہ واقف تھے۔ جن واقعات کی روشنی میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی ان واقعات سے بھی حتی الامکان وہ واقف تھے۔ پھر بھی صحابہ کو قرآن مجید کے سمجھنے میں بہت ساری مشکلیں پیش آتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے، اسی لیے کہا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب۔ رسول کا ایک کام تو یہ کہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائیں، دوسرے ان کو کتاب کی تعلیم بھی دی، قرآن مجید کو سکھائے بھی۔ یہ بھی رسول کا کام تھا کہ قرآن مجید کے سمجھنے میں جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس کی وضاحت کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت عمر کے فرزند ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے سورہ بقرہ 12 برس کی مدت میں سیکھا۔ 12 برس پر غور کیا انہوں نے، اس پر غور کر کے تدبر کر کے 12 سال میں انہوں نے سورہ بقرہ کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد باقاعدہ ایک اونٹ ذبح کر کے انہوں نے دعوت کی۔ تو قرآن مجید کا سمجھنا ضروری ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم کوئی ترجمہ دیکھیں گے، کوئی تفسیر دیکھیں گے تو ہم قرآن مجید کی خود تفسیر کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، کچھ قرآن مجید میں قصے ہوتے ہیں، انبیاء کے قصے، صالحین کے قصے، پرانے زمانے کے قصے پر غور کیجئے، سمجھیے اس سے کیا سبق لینا ہے، اس میں آسانی ہو سکتی ہے۔ عقائد کی آیتیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے مسائل والی، احکام والی آیتیں، اس میں ہر آدمی اپنی طرف سے اجتہاد کر کے سمجھ نہیں سکتا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی کے ذہن میں ایک فکر بیٹھی ہوئی رہتی ہے۔ اب جیسے آدمی ایک کالا چشمہ پہنے تو ہر چیز کالی نظر آتی ہے، ہرا چشمہ پہنے ہر چیز ہری نظر آتی ہے۔ کبھی انسان کے دماغ میں ایک فکر بیٹھ جاتی ہے، اب وہ آدمی غور کرتا ہے تو ہر چیز کو وہ اپنی فکر کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ جو صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے لیے قرآن کی روح کو سمجھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن مجید کی اصل تفسیر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جیسے مولانا نے ابھی حوالہ بھی دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلق نبی اللہ کان القرآن کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، وہ قرآن تھے۔ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھی۔ آپ پرانی سیرت کی بڑی کتابوں کو پڑھیں گے، سیرت ابن ہشام وغیرہ، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، فلاں مقصد پر یہ آیت نازل ہوئی۔ گویا سیرت کی کتاب قرآن مجید کی تفسیر بھی ہے، وہ صحابہ کی زندگی یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ تو قرآن مجید پر رائے زنی کرنے سے پہلے ہمیں احادیث سے بھی واقفیت ہونی ضروری ہے، سیرت سے بھی واقفیت ہونی ضروری ہے۔ اور صحابہ نے اور ہمارے اسلاف نے قرآن مجید کو جس انداز سے سمجھا ہے، اس کے مفہوم کو لینے میں جو طریقے انہوں نے سمجھے، اخذ کیے ہیں، ان ساری چیزوں سے واقف ہونے کے بعد پھر آدمی اس پر غور و فکر کر کے کوئی رائے قائم کر سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کے حاصل ہونے سے پہلے اگر ہم نے جلد بازی کی اور آیات کو اس پر فٹ کرتے چلے گئے تو اس میں قرآن کی تحریف ہو جاتی ہے، جس سے روکا گیا ہے۔ حدیث میں بھی ترمذی شریف کی روایت بھی ہے کہ من رأى فی القرآن رأیا فأصاب فقد اخطأ، اگر آدمی قرآن کے بارے میں اپنی کوئی رائے پیش کرتا ہے اور اس کی رائے صحیح بھی ہے تو اس نے غلط کیا۔ کہا کیوں کہا؟ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں کہا گیا جس کو قرآن کے سلسلے میں پوری معلومات نہیں ہے،
بغیر پوری معلومات حاصل کیے ہوئے وہ اپنی رائے زنی کرتا ہے، تب کیا کہا گیا کہ اس کی یہ رائے غلط ہے۔ صحیح ہونے کے اس لیے کہ رائے صحیح ہو سکتی ہے لیکن طریقہ غلط ہے۔ آج ایک رائے صحیح ہوگی لیکن کل اگر اس نے غور کرنا شروع کر دیا تو پھر قرآن مجید کے اندر تحریف ہو جاتی۔ پچھلی کتابیں ضائع کیوں ہوئی؟ توریت ہے، انجیل ہے، یہ ضائع کیوں ہوئی؟ اس میں وجہ یہی تھی کہ نااہل لوگوں نے اپنی منمانی یا لوگوں کی، بادشاہوں کی، حکمرانوں کی خواہش کے مطابق اس کی تشریحات کرنی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کتابیں اس کی اصلی روح ختم ہو گئی، اس کے غلط مطلب اتنے لے گئے کہ صحیح مطلب کیا ہے معلوم کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اسی لیے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، لیکن سمجھنے کے لیے سمجھنے والوں کے پاس بیٹھ کر کچھ وقت ہمیں نکالنا چاہیے۔ ہم اپنے کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہم اپنی خانگی ضروریات کے لیے وقت نکالتے ہیں، کھانے پینے کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر کام کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو بیٹھ کر باقاعدہ سیکھا جائے، عربی زبان سیکھی جائے، قرآن کی روح کو سیکھا جائے، اس کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، رجوع الی القرآن میں یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، الفاظ بھی سیکھیں، اس کے مطلب کو بھی سیکھیں، اس کی روح کو بھی سیکھیں، صحیح مطلب اس کی سمجھنے کی کوشش کریں اور منمانی اس کی تعبیر سے ہم احتیاط کریں۔ آج اس طرح کے واقعات پیدا ہو رہے ہیں کہ قرآن مجید کو آدمی سرسری پڑھتا ہے ترجمے کے ذریعے سے، اور پھر اپنی تقریر میں، تحریر میں اس کی ایسی تعویلات کرتا ہے، حالات سے اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی ماہر غور کرے گا تو اس کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں یہ آیت فٹ ہو نہیں سکتی۔ بہت سی آیتیں یہودیوں کے بارے میں، بہت سی آیتیں مشرکوں کے بارے میں، اس کو ہم بے عملوں پر فٹ کریں گے، یہ قرآن کی تحریف ہو جائے گی۔ بہت سی آیتیں وہ ہیں جو خاص مقاصد میں نازل ہو گئی، اگر ان آیتوں کو ہم عام لیں گے، ہر چیز میں ہم اس کو فٹ کرتے جائیں گے، یہ قرآن کی تحریف ہو جائے گی۔ آج اصول نہ سمجھنے کی وجہ سے اور گہرائی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ایسی بہت سی غلطیاں انجانے میں صادر ہو رہی ہے، تو ہمیں اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن میں اگر ہماری وجہ سے تحریف ہو جائے گی تو پھر اس کا جو انجام ہوگا ہم سوچ نہیں سکتا۔ قرآن سے کسی مطلب کو نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم گویا اللہ کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ نہ کرے ہم نے غلط چیز کی، غلط چیز کو قرآن سے نکالا، غلط رائے کو ہم نے قرآن سے نکالا اور اللہ کی طرف ہم نے نسبت کی، تو ہم گویا اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والے ہوں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، سب سے بڑا ظالم اس کو کہا گیا جو اللہ کی طرف جھوٹی چیزیں منسوب کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن کے تعلق سے اس کا خیال رکھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بغیر سمجھے منمانی تعویلات سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قرآن کے تعلق سے پانچویں جو چیز یہ ہے کہ قرآن عمل کی کتاب ہے، خالی سمجھنا نہیں، اس پر عمل کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ تلاوت کرتے تھے، نماز میں آنسو جاری ہو جاتے تھے، جہاں عذاب کی آیت آئی رک کر اللہ سے پناہ مانگتے تھے، جہاں جنت کے بارے میں آیت میں کچھ بیان کیا جاتا رک کر اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اس کے لیے۔ ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کے سامنے جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ غور کرتے ہیں، ایمان پہلے سے ان کا قرآن سے مضبوط رہتا ہے، جیسے قرآن پڑھتے جائیں گے ویسے ان کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، یقین بڑھتا چلا جائے گا، عمل کے اعتبار سے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہے اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول قرآن کے سراپا
عمل پیرا تھے، ہر چیز میں قرآن کو دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول کی جو حدیثیں ہیں اس پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا ہر حدیث کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فتوے تھے، جو فیصلے تھے، وہ کسی نہ کسی آیت سے جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی طرح سے صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، قرآن پڑھتے تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بیان کی گئی۔ ایک مرتبہ وہ مثال آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، خطبے میں انہوں نے کہا کہ عورتوں کا مہر زیادہ نہیں دینا چاہیے۔ پیچھے سے ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی اور کہا کہ قرآن نے کہا قنطار مقنطر، کہ قرآن نے کہا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ تم کسی کو قنطار مہر میں دیتے ہو۔ قنطار کا مطلب سونا، بہت زیادہ سونا۔ کہا کہ بہت زیادہ سونا دیتے ہو مہر میں، یہ قرآن کہتا ہے، اور آپ مہر زیادہ لینے سے روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ بڑھیا نے صحیح کہا، عمر نے غلط کہا۔ یہ صحابہ کا عمل تھا کہ ان کی رائے کے خلاف اگر کوئی قرآن کی دلیل پیش کرتا، فوراً اپنی رائے چھوڑ دیتے اور قرآن کی رائے کو اختیار کرتے۔ تو قرآن پر تدبر اور فہم کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ بعض روایتوں میں کہا گیا آدمی پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سن لو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ جھوٹ بولتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ ظلم کرتا ہے۔ تو ایسا ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، تو پھر ہم اللہ کے دربار میں مجرم مانے جائیں گے۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو کل قیامت کے دن تمہارے حق میں اللہ کے پاس دلیل بن کر آئے گا۔ کب؟ جب قرآن پڑھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اگر اس پر عمل نہ کیا تو یہی قرآن ہمارے خلاف اللہ کے پاس حجت بن کر آئے گا۔ یہودیوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی طرح ہے وہ، کتابوں کا بوجھ اگر گدھے کی پیٹھ پر رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے تکلیف کے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا معلومات کا سمندر ان کے پاس ہوتا ہے، عمل ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایسا نہ بنے، اس لیے قرآن نے ہمیں اس کی تاکید کی گئی ان کا حوالہ دے کر۔ تو یہ قرآن کا پانچواں عمل ہے۔ چھٹا جو آخری ہے وہ ہے رجوع قرآن کا مطلب ہم سمجھے، ہم عمل کریں، ہم اپنے دوسرے بھائیوں تک، چاہے مسلمان ہو یا چاہے غیر مسلم ہو، قرآن سب کے لیے ہے، سب تک اس کے پیغام کو بھی ہم پہنچائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے رسول جو تم پر نازل کیا گیا وہ پہنچاؤ دوسروں تک، اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے اپنی رسالت کا مقصد ادا نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تاکید ہے تو ہم بھی آپ کے امتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی تاکید ہے۔ تو یہ رجوع القرآن کے تعلق سے کچھ چیزیں تھیں، ہمیں ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے اور دوسروں تک قرآن کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہوگی تو اللہ کی مدد بھی ہوگی، اللہ ہمیں ترقی بھی دے گا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو آگے بھی بڑھائے گا، اللہ عزت بھی دے گا، اللہ غلبہ بھی دے گا، اللہ حکومت بھی دے گا، اور جو دنیا میں وعدے اللہ نے کیے وہ بھی دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سرخروئی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تعلق سے جو حقوق دیے گئے اس کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن پر جینے، قرآن پر مرنے اور قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی توفیق دے، اور حشر میں حملۃ القرآن میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔